بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر کبھی اس پر نہیں پڑی۔ انہیں نپولین اور چنگیز خان کے علاوہ کبھی کچھ نظر نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ پر فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا تاریخ حرب میں لازمی ہونا چاہیے، اس نڈر اور بہادر جرنیل کا۔ اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ آج ہم آپ کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال شجاعت اور ان کے کارناموں پر مشتمل یہ داستان لے کر آئے ہیں، جو بلا شبہ وہ شمشیر بے نیام تھے۔ لیکن ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دوستوں تک پہنچیں۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ 8 ہجری کے زمانہ میں عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار تھا۔ ایک تو صحرا کی اپنی صوبتیں تھیں، دوسرا خطرہ راہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا چلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا، اس کی ذرہ گھوڑے کے زین کے ساتھ بندھی ہوتی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانہ میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر بھی انہی مردوں میں سے تھا، لیکن جس انداز سے وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شاہ سوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پہ خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں ہوتا تھا۔ راہزن اسے لوٹ لیں گے، اس سے اتنی قیمتی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ لیکن اس کے چہرے پہ جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا، یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلمان، اسے جیسے آواز سنائی دی ہو، اب پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو 2 حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت سے نگاہیں ہٹا لیں، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، نپی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن ولید کے بجائے ابو سلمان کہلانا پسند کیا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد رکھے گی۔ یہ نام اسلام کے عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا۔ مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگیں، جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 610
عیسوی بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک معزز خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کی عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہے۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ خالد، تو ولید کا بیٹا تو ہے لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلمان کا باپ ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں دو نام اٹک گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک نیا دین لے کر آئے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے دین کا پہلا بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشق پر اپنے ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے ادھر دیکھا، اسے گول دائرے میں کھجوروں کے درخت اور صحرا کی جھاڑیاں نما درخت نظر آئے۔ گھوڑا ادھر ہی جانا شروع ہو گیا۔ نخلستان میں داخل ہو کر خالد گھوڑے سے کود گیا۔ امامہ اتار کر وہ پانی کے کنارے دوزانوں ہو گیا۔ اس نے پانو چلو بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالا اور 2-4 چھینٹے منہ پر پھینکے۔ اس کا گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ خالد نے اس چشمہ سے پانی پیا جو صرف انسانوں کے استعمال کے لیے تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا جنگل تھا۔ خالد نے گھوڑے کی زین اتاری اور زین کے ساتھ بندھی ہوئی چھوٹی سی ایک دری کھول کر جھاڑی نما درختوں کے جھنڈ تلے بچھا لی اور لیٹ گیا۔ وہ تھک گیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سو جانا چاہتا تھا، مگر اس کے ذہن میں یادوں کا جو قافلہ چل پڑا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اسے 7 سال پہلے کا ایک دن یاد آیا جب اس کے عزیزوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے میں خالد کا باپ الولید پیش تھا۔ وہ ستمبر 622 عیسوی کی ایک رات تھی۔ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوتے ہوئے قتل کرنے کے لیے ایسے آدمی چنے تھے جو انسانوں کے روپ میں وحشی اور درندے تھے۔ خالد قریش کے سرکردہ خاندان کا جوان تھا۔ اس وقت اس کی عمر 27 سال تھی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازش میں شریک تھا، لیکن وہ قتل کے لیے جانے والوں کے گروہ میں شامل نہیں تھا۔ اسے 7 سال پہلے کی وہ رات گزرے ہوئے کل کی طرح یاد تھی۔ تو آج کی ویڈیو اتنے تک ہی۔ اگلی ویڈیو کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق آگے بھی اس سیریز میں ہم بات کریں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔